السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی محمد اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ حاضہ، عزیز طالبات اور قابل قدر معلمات، سب سے پہلے ہم آپ تمام کو 78ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ مولانا مفتی محمد اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس آیت کریمہ کا پس منظر اور یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے بارے میں اتری ہے جنہوں نے مختلف غزوات میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، جام شہادت نوش فرمایا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ ان کے بارے میں اور ایسے ہی ان کے بارے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ و جدال کے اندر، مجاہدے اور جہاد کے اندر شریک نہیں تھے، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اگر کوئی اور موقع آئے گا ایسے خدمات کے انجام دینے کا تو ہم منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب حالات تقاضا کریں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور وہی تاریخ دہرائیں گے جو تاریخ اولین نے دہرائی۔ جو صحابہ بدر، احد، حنین، خندق اور فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے جنہوں نے جان دے دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سپرد اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اگر کوئی اور موقع آئے گا اسلام کی حفاظت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی تعلیمات کے پھیلانے، پہنچانے، محفوظ رکھنے، مستحکم کرنے کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منتظر ہیں۔ یہ آیت کا شان نزول پس منظر تو وہ خاص صحابہ ہے، لیکن اس کی عمومیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آیت شریفہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے کسی طرح کی جد و جہد میں کوششیں کی اور قربانی کو دے کر منزل تک پہنچے اور کامیابی حاصل کی، اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بعد میں آئے اور پہلوں کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد اور ان کے مجاہدے اور ان کے پھانسی کے سولیوں پر، پھندوں پر چڑھ جانا، گولیوں کا کھانا اور توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جان کو قربان کر دینا، وہ جیسے انہوں نے کیا اور اس قربانی کی وجہ سے ان کو جو آزادی ملی، اب آزادی ملنے والے بھی یہ اپنے دل میں رکھنا کہ اگر ہمارے لیے بھی اگر کوئی ایسے موقع پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں ملک کی حفاظت کے لیے، ملت کے استحکام کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم بھی قربانی دینے کے لیے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں۔ جیسے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے سلف صالحین، ہمارے متقدمین نے جانوں کے نذرانے دیے، ہم بھی دیں گے۔ جیسے وہ دشمن کے سامنے نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، پوری وضاحت کے ساتھ
حکمت و مصلحت کے ساتھ انہوں نے اپنے مافی ضمیر کو اور صحیح بات کو، حق کو پیش کرنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ آج کی آزادی کے دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے یہ دن کہ تم ان کی اولاد ہو جو پوری سپر پاور وقت کی سپر پاور طاقتوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک خاص چھوٹے سے لیڈر کے لیے نہیں یا کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت کی سپر پاور عالمی طاقت کے سامنے، برٹش اور برطانیہ کے سامنے، ان سے ایک مسجد کے امام اور ایک خانقاہ کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا ملک یہ حرب بن چکا ہے اور اس میں جہاد فرض ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ سے کہ ہمارے ملک آج سے 78 سال پہلے انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا تھا۔ 101 انگریز تاجر 30 پاؤنڈ کے سرمایے کے ساتھ ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس ملک میں یہاں جو پیداوار ہے، خاص طور پر گرم مسالے کی تجارت کے واسطے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ یہاں کی حکومتوں سے اجازت لی تھی۔ اس وقت میں مسلمانوں کی حکومت ایک مضبوط اور مستحکم اور ایک بہت ہی پھیلی ہوئی کشادہ حکومت تھی، اگرچہ کہ اس میں کچھ کمزوریاں آ گئی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بابر نے جو حکومت قائم کی تھی اور ہمایوں نے مضبوط کیا تھا اس کو، اکبر نے اس کو پھیلایا تھا بہت اچھے سے، اور ایسے ہی شاہ جہاں اور اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں مغل حکومت ہمارے حیدرآباد تک آ چکی تھی۔ ہمارا حیدرآباد خود مغل کے حکومت کے تحت میں ہو گیا تھا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے بعد حکومت میں کمزوری آئی اور اس کا فائدہ ان برٹش اور ان گوروں نے اٹھایا اور پہلے یہ کہا کہ ہم صرف اس ملک میں کچھ تجارت اور بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ 101 تاجر 30 پاؤنڈ اور 30 لاکھ پاؤنڈ کے سرمایے کے ساتھ ہمارے ملک میں آئے اور آہستہ 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 100 سال کے اندر انہوں نے اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے پوچھے بغیر، ان کی اجازت اور ان کے منشا کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ اب آج کے بعد سے خلق تو خدا کی ہے، یہ جتنی عوام و پبلک ہے اس ملک میں وہ سب اللہ کی ہے، اور یہ جو تخت شاہی ہے یہ بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آرڈر جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، آپ کا نہیں چلے گا۔ جب یہ حکم آیا تو اس وقت میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامعہ مسجد سے اعلان کیا کہ یہ اب ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو جد و جہد کرنا، اپنے جان کی قربانی دینا فرض ہو چکا ہے۔ یہ بات بولنا تھا، سارے ہی مسلمانوں کے اندر ایک جنون اور جذبہ ایسا پیدا ہو گیا، لوگ حیرت کرتے ہیں۔ مسلمان نہیں، ایک انگریز مورخ ہے تھامسن، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ دلی آیا ہوا تھا، دلی کی جامعہ مسجد کے پاس تھا، تو مجھے انسانوں کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ پیچھے جا کر میں نے دیکھا تو ایک انگاروں کا دہکتا ہوا بڑی خندق بنی ہوئی ہے، اور وہاں کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑے اتار کر ننگا کیا گیا ہے، اور ان سے یہ بلوایا جا رہا ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی جان بخشی کر دیں گے، آپ کو معاف کر دیں گے، صرف اتنا کہیے کہ آپ انگریزوں کے ساتھ ہیں، آپ اتنا کہیے کہ ہم انگریزوں کے مخالف نہیں ہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ جہاد فرض نہیں ہوا ہے، اور آپ اتنا کہہ دیجئے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں بنا ہے۔ 40 کے 40 علماء کرام زندہ جل جانا انہوں نے گوارا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک غلامی میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا غلام بنا چکے ہو اور تم کو یہاں سے نکال باہر کرنا ہمارا دینی فریضہ بن چکا ہے۔ اس طرح سے ایک نے سینکڑوں ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی۔ ہمارے اکابر میں
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس سے اتفاق کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے سارے مریدین اور اپنے سارے طلباء اور چاہنے والوں کو ملک کی آزادی کی جد و جہد میں حصہ لینے کا حکم اور اشارہ فرمایا۔ اس وجہ سے سارے ان کے شاگرد اور سارے ان کے خلفاء اس میں شریک رہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک تو ہمارے شہر میں بھی ہیں، اور ایک خلیفہ جامعہ نظامیہ کے بانی حضرت مولانا انوار اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ لیکن ان خلفاء میں سب سے زیادہ جن پر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اعتماد اور بھروسہ تھا، علمی مراجعت جن سے کیا کرتے تھے، وہ ایک حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن پر حاجی صاحب بہت زیادہ علمی اعتبار سے اعتبار کیا کرتے تھے، بھروسہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ شاملی کا میدان انہوں نے تیار کیا اور مختلف محاذوں پر انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے جد و جہد اور کوششیں کی۔ ہم سنگھی نے لکھا ہے کہ اتنے علماء آزادی کے موقع پر قربانیاں اور جد و جہد دے رہے تھے کہ دلی سے پشاور یا لاہور جانے کی جو ہائی وے تھی اس زمانے کی، اس کے دونوں طرف میں جتنے درخت تھے، ان درختوں کے اوپر کسی نہ کسی عالم دین کی جو ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کوشش اور کاوش معلوم ہو گئی ہے، تو غدار کہہ کر ان کو سولی کے پھندوں پر، پھانسی کے پھندوں پر، ان درختوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایسے 5000 سے 12000 تک کی تعداد ہے جن علماء کرام نے اپنے جان دینا گوارا کیا، لیکن ملک کو کسی کے ہاتھ میں غلام رکھنا پسند نہیں کیا۔ مردوں نے بھی قربانیاں دی، عورتوں نے بھی قربانیاں دی۔ ہمارے اکابر میں اس ملک کے جو سب سے پہلے وزیر تعلیم گزرے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، ان کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ آزادی کے لیے 26 سال تک وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ آخری سفر جو کلکتہ سے بمبئی ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے سوانح میں لکھا ہے اس بات کو، اور ان کے خطوط میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری سفر کلکتہ سے بمبئی ہو رہا تھا، اس وقت میں میری اہلیہ بیمار تھی، میں جب جا رہا تھا تو 10 دن کے سفر کے لیے جا رہا تھا، بیوی صاحبہ گھر تک دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار تھے، زبان خاموش تھی لیکن آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہی ہوں۔ وہ گئے 10 دن کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا کہ 10 مہینے سے زیادہ ان کی جیل کے اندر قید و بند اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 10 مہینے کے بعد ایک خط پہنچتا ہے جس میں ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اب دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں رہوں گی اور میرے یہ آخری لمحات چل رہے ہیں۔ ان خطوط کو دیکھ کر اس زمانے کے ان کے ساتھ کے جو بڑے بڑے قومی لیڈر تھے، انہوں نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ چھٹی لے کر جیلروں سے اجازت مانگ کر ان انگریزوں کے سامنے کوئی توریہ استعمال کر کے آپ چھٹی لے کر اپنی اہلیہ کے پاس چلے جائیے اور ان کی تیمارداری کریے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے کہا کہ ایک مسئلہ مجھے بتاؤ کہ ایک طرف میری اہلیہ ہے، بیمار ہے اور اس کا انتقال ہونے کے قریب ہے، اور دوسری طرف میری ماں ہے جس کو دشمنوں نے گھیرے رکھا ہوا ہے، پکڑے رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اپنے ماں کو دشمنوں سے چھڑانا یہ میرے لیے زیادہ اہم ہوگا یا میری بیوی کے جنازے میں شریک ہونا زیادہ اہم رہے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ملک میرے لیے ماں کی طرح ہے، آج
میرا ملک انگریزوں کے ہاتھ میں غلام بنا ہوا ہے، میں ایسا اس کو غلامی میں چھوڑ کر اپنی ماں یا اپنی بیوی سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ محمد علی جوہر کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، جتنے بھی اکابر ہیں ان کی گھرانوں کی، ان کی خواتین کے قربانیوں کو آپ پڑھ لیجئے کہ اس آزادی کے لیے ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، ان کے نواب بھی، ان کے غریب بھی، ان کے مالدار بھی، سبھی نے کوشش کی، تو جس کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا۔ الغرض اس موقع سے ہمیں یہ عہد دہرانے کی، یہ جوش اور جذبے ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ضرورت کے وقت میں ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے سینوں پر گولی کھانا گوارا کیا، توپ کے دہانے پر کھڑے ہو کر جسم کے چیتڑے اٹھا دینا گوارا کیا، انہوں نے اس بات کو گوارا کیا کہ اپنے بچوں کو ابھارے اس بات پر کہ وہ جائیں اور جا کر اپنے جانوں کے قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو، جیسے اس زمانے کی خواتین نے کیا تھا۔ آزادی کا یہ دن ہمیں اس عہد کو دہرانے کے لیے آتا ہے کہ اگر آگے چل کر ایسے موقع آتے ہیں تو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو تیار کریں گے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے بقا کے لیے، ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے، اور یہاں ان ساری چیزوں کے تحفظ کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھی صف اول میں کھڑے کرنے کا پابند بنائیں گے۔ ہم دہرائیں گے اس بات کو کہ بیٹا تمہارے سینے پر تو نشان ہو سکتا ہے، تمہاری پیٹھ پر میں نشان گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت میں تمہارے سے میں ملاقات کروں گی۔ آپ کہیں گے، اس بات کو دہرائیں گے کہ ہم نے دودھ اسی لیے اپنے بچوں کو پلا کر پال کر بڑا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ملک و ملت کی حفاظت کے لیے اپنی ساری طاقت و توانائی لگائے۔ یہ دہرانے کے لیے یہ آزادی کا دن آتا ہے۔ بہت دل کی گہرائی سے آپ کو میں آج کے یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور قرآن شریف کی اس آیت سے یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی یہی کہیں گے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ہم نے اپنی بات سے انحراف نہیں کیا ہے، اسی موقف پہ وہ جیسے ہمارے صحابہ تابعین آزادی کے مجاہدین کھڑے تھے، آج ہم بھی اسی موقف اور اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ عاطفت ہم پر قادر قائم فرمائے، حضرت کو صحت و عافیت عطا فرمائے، حضرت کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک و ملت کے لیے وقت پڑنے پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کی توفیق